ابھی تو آپ کو اشارہ کرتا ہوں، لیکن میں ترکیب پڑھا کر کے کچھ کبھی لمبی بحث کرتا تو ایک مفسر نے، ہمارے دوست تھے، بڑا قابل آدمی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور منگل نے کہا کہ ایک بچے نے مجھے کال کیا اور کال پہ کہا. قرآن مولانا غلام اللہ سے پڑھا ہے، دوسروں سے بھی پڑھا ہے، لیکن بعض باتیں آپ کی اس قسم کی ہوتی ہے کہ جو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ کیا. بڑی تعریف کی، اور جس وقت میری تعریف کی تو میں دبئی میں تھا، اس کا فون یہاں پاکستان سے آیا، میں بڑا خوش ہو گیا. اگلے سال اس طرح ہوا کہ جو میں نے یہ جگہ پڑھائی اور اس طرح میں نے تعبیر کی، وہ یہ کہ فریقین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ الانبیاء احیاء، لیکن اب ان قبروں میں یا علی علیین میں تو دیکھو مولی منظور زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے. المنظور حی، منظور حی ہے. تو حیات میرے ساتھ ہے یا میں ادھر ہوں کراچی میں اور حیات لاہور میں ہے؟ یعنی مبتدا جہاں ہوتا ہے خبر وہیں اس کے ساتھ ہوتی ہے. مبتدا اور خبر میں تغایر مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن ما صدق علیہ دونوں کا مصداق ایک ہوتا ہے. یہی منظور ہے، یہی جالس ہے. المنظور جالس، یہ نہیں ہے کہ منظور ادھر ہو اور جالسیت اس کی کوئٹہ میں ثابت ہو. اب فریقین یہ کرے کہ ان قبروں کے اندر جو کچھ موجود ہے یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ جو قبروں میں موجود ہے یہ انبیاء ہے یا یہ کون ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس قبر میں کون ہے؟ اس مزار میں آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. اس مزار میں کون ہے؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام. اس مزار میں کون ہے؟ اس میں حضرت ادریس، اس میں حضرت یحییٰ، اس میں فلانا، اس میں فلانا. تو یہ طے شدہ ہے کہ انبیاء جب قبروں میں ہے، مبتدا ادھر ہے، تو خبر بھی یہی ہوگی. وہ اعلیٰ علیین میں کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب کہیں بھی نہیں ہے، جبکہ نحمیر کی بات ہے، لیکن ہمارے حضرات سب اس سے غافل